اشاعرہ اور ماتریدیہ میں نے آپ سے کہا کہ اختلاف نہیں ہے، سارے اختلاف جن حضرات نے گنے، کسی نے 30 کہا، کسی نے 35 کہا، اور یہ اختلافات بھی نزاع لفظی ہیں، نزاع حقیقی نہیں ہیں۔ مثلا 5 ہم نے بطور مثال کے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ نمبر 1، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ یہ صفت تکوین کو صفت قدرت کے تحت مانتے ہیں، اور امام ابو منصور ماتریدی صفت تکوین اور صفت قدرت کو الگ الگ مانتے ہیں۔ صفت تکوین کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ فرماتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مارنے پر بھی قادر ہیں، پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں، کھلانے پر قادر ہیں، سلانے پر قادر ہیں، رزق پر قادر ہیں، صحت پر قادر ہیں، تو ہر چیز کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں۔ تو کہتے ہیں تکوین بھی قدرت کے اندر ہی شامل ہے۔ امام ابو نصر ماتریدی فرماتے ہیں نہیں، قدرت مستقل صفت ہے اور وجود دینے والی تکوین کی مستقل صفت ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی؟ آدمی زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، مارنے پر بھی قادر ہے۔ ٹھیک ہے، تکوین کا معنی کیا ہے؟ جب عدم سے وجود میں لانا ہو اسے تکوین کہتے ہیں، اور چیزیں دینی اسے قدرت کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، قدرت کے اندر تکوین بھی ہے، یہ فرماتے ہیں تکوین مستقل ہے، قدرت مستقل ہے، تو دونوں صفتیں ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو تکوین قدرت کے قریب قریب تو ہے نا، تو یہ لفظی اختلاف ہے، حقیقی اختلاف کوئی نہیں۔ صفت تکوین بھی مانتے ہیں، صفت قدرت بھی دونوں مانتے ہیں۔ نمبر 2، اشعری یہ تکفیر اہل قبلہ سے اعتراض کرتے ہیں، جبکہ ماتریدیہ قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں اہل قبلہ کو کافر نہیں کہہ سکتے، یہ کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ یہ بھی نزاع لفظی ہے۔ وہ کہتے ہیں اہل قبلہ کو کافر نہیں کہہ سکتے، اہل قبلہ کہتے ہی اسے ہیں جو ضروریات دین کا قائل ہو، اب کافر کیسے کہیں گے؟ اور جب ان کے اہل قبلہ کی تعریف الگ ہوگی، مثلا اہل قبلہ سے مراد ہے کہ ان کا کوئی بھی قبلہ ہو وہ اہل قبلہ ہے، تو جب ان کے عقائد دوسرے غلط ہو گئے تو کافر کہیں گے نا۔ یہودی اہل قبلہ تو ہے نا، خواہ قبلہ ان کا بیت المقدس ہی کیوں نہ ہو، قبلہ تو ہے خواہ دوسرے کیوں نہ ہو۔ اور بعض ایسے کافر ہیں جن کا قبلہ ہے ہی کوئی نہیں، بودھسٹ ہیں، وہ مذہب ہی ان کا ایسا کہ نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ عبادت مانتے ہیں، نہ قبلہ مانتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو نزاع لفظی ہے، کیوں؟ اختلاف تو اہل قبلہ کی تعریف میں ہوا نا، اہل قبلہ کی تعریف میں ہوا نا۔ جب تعریف میں اختلاف ہوگا تو مسئلے کے اندر بھی اختلاف ہو جائے گا۔ باقی اگر عقائد ٹھیک نہ ہوں تو دونوں کہتے ہیں کافر ہے، عقائد ٹھیک ہوں تو دونوں کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ تو یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے۔ نمبر 3، اشعری امام اشعری فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ کی طرف سے کبھی نہیں ہوتی، خدا کی طرف سے جو چیز بھی ہے اس میں حسن ہی حسن ہوتا ہے، قبو ہوتا ہی نہیں ہے۔ بندے کے استعمال کی وجہ سے قبو آ جاتا ہے، لیکن چیز کے اندر بذات خود قبو بالکل نہیں ہوتا۔ اور ماتریدی فرماتے ہیں نہیں، اب ان کا ذہن کیا ہے کہ جس چیز کو عقل انتہائی کبھی سمجھے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہی نہیں ہے، تو بات تو پھر وہاں پر آ گئی۔ وہ بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کبھی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں جس کو عقل کبھی کہہ دے وہ کبھی ہے اور وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اس میں نزاع لفظی حقیقت تو دونوں متفق ہے نا، کہ جو بھی اللہ کا فعل ہوگا وہ فعل خیر ہوگا، فعل شر نہیں ہوگا۔ یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے۔ نمبر 4 مثال دیکھیں، اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فعل معلل بالغرض نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا فعل کسی خاص وجہ سے نہیں ہوتا کہ اللہ کسی سے متاثر اور فعل صادر فرما دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ماتریدی فرماتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کا فعل معلل بالغرض ہوتا ہے، لیکن تفضلاً، یعنی اللہ پابند تو نہیں ہے، اللہ اپنے کرم سے بعض اسباب کی وجہ سے فعل فرما دیتے ہیں۔ تو بات تو دونوں کی ایک ہوگی۔ وہ کہتے ہیں معلل بالغرض نہیں ہے وجوباً، یہ کہتے ہیں معلل بالغرض ہیں لیکن تفضلاً، تو وجوباً تو دونوں قائل نہ ہوئے نا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی تو نہیں ہے نا۔ نمبر 5، اشاعرہ کہتے ہیں کہ جس میں ایسا فعل جس میں حکمت اور خیر ہو، جیسے رسولوں کا بھیجنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے بھیجنا واجب نہیں ہے، اللہ چاہے تو بھیجے اور چاہے تو نہ بھیجے۔ کیوں؟ جب خدا کی طرف سے قبو نہیں ہے تو خیر کیسے ضروری ہوگا؟ نہ اللہ کے ذمے شر ہے، نہ اللہ کے ذمے خیر ہے۔ اور ماتریدی فرماتے ہیں نہیں، رسولوں کو بھیجنا خدا کے ذمے واجب ہے، لیکن یہ وجوبی تفضلاً ہے، یعنی اللہ کے ذمہ واجب ہے نہیں، اللہ نے اپنے ذمہ خود واجب فرما لیا ہے انسان پر شفقت فرماتے ہوئے۔ تو پھر بھی نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی تو نہ ہوا۔ یعنی ان کے بھی اللہ پابند نہیں ہے، ان کے بھی پابند نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ اللہ پاک نے تفضلاً اپنے کرم سے اپنے ذمہ لے لیے جو ان کے ذمہ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں ذمہ ہے ہی نہیں، یہ کہتے ہیں تھا نہیں لیکن لے لیا ہے، تو بات تو ایک ہی ہو گئی نا۔
بات سمجھ آ گئی ہے؟ ان میں نزاع لفظی یا نزاع حقیقی نہیں ہے۔